ادب 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 کہاں سے سیکھا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ادب کہاں سے سیکھا؟ کہا جی بے ادبوں سے. وہ کیسے کہ جب ان کی کوئی بات پسند آتی تھی تو اپناتے، نہیں آتی تھی چھوڑ دیتے تھے. تو یہ ادب بے ادبوں سے ہم نے سیکھا ہے. تو یہ ان کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے سعدی تجھے یہ کیسے مقام مل سکتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں، کسی کا دل توڑتے نہیں ہیں. ہے جی ترا کہ میسر شودی مقام کہ بعد دوستانت خلاف ہست و جنگ. تیری تو اپنے دوستوں کے خلاف ہی جنگ رہتی ہے، تجھے یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ مطلب ہے بندہ جتنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کوئی دکھ دے، تکلیف دے، اس پر صبر کرے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی اسی کے اندر ہے. صبر اگر کر گیا نا بندہ، اللہ تعالیٰ اسی پر کیا دے گا؟ اجر دے گا. میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ صبر کرنے کا بہت ہی جو ثواب ہوتا ہے، ایک تو ثواب ہے، اجر ہے، اور اس کا جو ثمرہ ہے، پھل ہے، وہ جو ہے نا وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا لوگ تو صرف کہتے ہیں کہ صبر کا بہت میٹھا پھل ہوتا ہے. میں نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنا میٹھا ہوتا ہے. میں کہیں دیکھا ہے، ادھر ایک شخص اذان دینے کے لیے آیا نا، اذان دینے کے لیے اس نے اذان دی ہے، تو پیچھے دوسرا آ گیا یہیں اسی محلے کا. میں شروع میں نے کہا آج اس کی خیر نہیں ہے. تو جب اس نے آ کر اس کو برا بھلا کہا تو میں نے اوپر سے کہا خاموش، بات نہیں کرنی، صبر کرنا، خاموش. خاموش ہو گیا. 2-3 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ جس نے اذان سے روکا تھا، ملفوظات جو منہ میں آئے وہ کر دیے، لیکن اللہ نے اسی کی بیٹی اس کو کیا کر دی؟ نکاح میں چلی گئی. اچھا نکاح میں چلی گئی، پھر اس کے بعد وہ میں نے ثمرہ دیکھا، میں نے کہا اس کا بہت آپ کو میٹھا اجر ہے. اچھا پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ تیرے گھر کے سامنے میرا گھر ہے. پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو جگہ دی، جگہ پھر اس نے خرچہ کیا اور بنا لیا. اب وہ شخص اس کے گھر کے سامنے رہ رہا ہے، اس کا داماد ہے، اس کا داماد ہے. یہ میں نے بالکل اس طرح دیکھا کہ میں نے کہا صبر کرنے سے اسے کیا اللہ نے اجر دے دیا. جی اس طرح وہ شاہ